السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 25 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے قرآن کریم کی آیت غلط پڑھنے کی ویڈیو وائرل۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے کئی ایک غلطیاں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا۔ وزیر اعظم پاکستان کے قرآن کریم کی آیت غلط پڑھنے پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک ٹویٹر صارف ابتسام الہی ظہیر نے تبصرہ کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کم از کم تیاری کر کے آیت پڑھنی چاہیے، یا آیت پڑھنے کے بجائے اس کا مفہوم اور ترجمہ بیان کر دینا چاہیے۔ ایک دوسرے صارف عمار خان یاسر نے لکھا کہ 22 کروڑ مسلمانوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مسلمان وزیر اعظم شہباز شریف لیکن جب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کرتا ہے تو ایک آیت ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، کتنی شرم کی بات ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر آیت ٹھیک سے نہیں آتی تو اسلامی ٹچ دیتے کیوں ہو۔ ایک دوسرے صارف سید کوسین علی نے لکھا کہ صرف ایک لفظ خاتم النبیین پر عمران خان کے خلاف کفر کے فتویٰ لگانے والے نون لیگی اور تحریک لبیک کے سربراہان اب کہاں مر گئے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی جب وزارت عظمیٰ کا حلف لے رہے تھے تو کئی مقامات پر ان کی زبان نہ صرف لڑکھڑائی بلکہ کچھ الفاظ کا تلفظ بھی غلط کر بیٹھے تھے۔ حلف برداری کے شروع میں ہی عمران خان نے خاتم النبیین کا لفظ غلط کیا، پھر جب صدر ممنون حسین نے اس لفظ کو دہرایا تاکہ عمران خان صحیح تلفظ کریں تو بھی عمران خان صحیح نہ کر سکے اور غلط تلفظ کرتے ہوئے ہی آگے بڑھ گئے۔ انتہائی حیرانی کی بات یہ تھی کہ خاتم النبیین کا غلط تلفظ کر آگے بڑھتے ہوئے عمران خان مسکرا رہے تھے۔ ایرانی صدر کا حجاب مخالف مظاہرین سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے کا اعلان۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے حجاب مخالف مظاہرہ کرنے والوں سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اب تک خواتین سمیت 700 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ہفتے بھر جاری رہنے والے حجاب مخالف مظاہروں میں 35 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مغربی طرز کے انسانی حقوق کے کارکنان اور دوسرے ذرائع نے حجاب مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں 50 سے زیادہ ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی نے ہفتے کے روز کہا کہ ایران کو ان لوگوں کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں نمٹنا چاہیے جو ملک کی سلامتی اور امن کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایرانی صدر نے احتجاج، عوامی نظم و نسق اور سلامتی میں خلل ڈالنے کے درمیان فرق کی ضرورت پر زور دیا ہے اور پرتشدد واقعات کو فساد قرار دیا۔ واضح ہے کہ ایران میں حجاب مخالف مظاہروں اور حجاب جلانے والے لوگوں کے اس اسلام مخالف عمل کو انڈیا میں بی جے پی سرکار نے حجاب پر پابندی کے تناظر میں اپنی دلیل اور نظیر کے طور پر پیش کیا تھا۔ کرناٹک حکومت کی طرف سے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ ایران میں خواتین حجاب کے خلاف لڑ رہی ہیں اور حجاب کو جلا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ جان بوجھ کر اسرائیل کا تحفظ کر رہا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو عالمی احتساب سے کون بچا رہا ہے۔ جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بے وجہ اسرائیل کو احتساب سے بچا رہا ہے۔ محمود عباس نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ دوہرے معیار رکھتا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا احتساب ہوتا ہے، مگر جب اسرائیل انسانی حقوق کے اداروں اور کارکنوں پر حملے کرتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ محمود عباس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے قیام سے ہی اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کیے ہیں۔ فلسطین کے 529 علاقے تباہ کر کے قبضہ کر لیے گئے ہیں، مگر اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل کا کوئی احتساب نہیں ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ نوجوان کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر نوجوان کی نعش اپنے قبضے میں لے لی ہے۔
شراب کو حلال کہنے والے صحافی کے بیٹے نے نشے میں دھت ہو کر اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اسلام آباد تھانہ چک شہزاد کی حدود میں ایک لبرل صحافی ایاز امیر کے لبرل بیٹے شاہ نواز نے اپنی 37 سالہ کینیڈین نژاد اہلیہ سارہ کو جم کے ڈمبل سر پر مار مار کر انتہائی وحشیانہ اور دردناک طریقے سے قتل کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کی مقتولہ اہلیہ رات کو ہی دبئی سے پاکستان واپس آئی تھیں۔ تلخ کلامی پر ملزم شاہ نواز نے مقتولہ کو پہلے جم کے ڈمبل سر پر مار مار کر بے ہوش کیا، پھر گھسیٹ کر واش روم کے ٹب میں پھینکا اور واش روم کے ٹب میں پھینک کر شاور کھول دیا۔ واضح ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو فیس بک پر پسند کیا تھا، جس کے بعد نکاح چکوال میں ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق کمرے میں شراب کی بوتلیں پڑی تھیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق مقتولہ سارہ کے چچا کرنل ریٹائرڈ اکرام اور ضیاء الرحیم نے بھتیجی کے قتل کا الزام ایاز امیر اور ان کی سابق اہلیہ پر عائد کیا ہے۔ تفتیش کے دوران یہ معاملہ سامنے آیا کہ ملزم شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو اپنی دیگر 2 شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ واضح ہے کہ ایاز امیر ضلع چکوال کے ایک منجھے ہوئے لبرل صحافی، سیاستدان اور گناہ پسند کالم نگار ہیں جو پاکستانی معاشرے میں شراب کو کھلم کھلا حلال کہتے ہیں اور اس ام الخبائث کو مسلمانوں کے معاشرے میں نارملائز کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ وہی ایاز امیر ہیں جو اکثر اپنے پروگراموں میں طالبان کو شدت پسند، تنگ نظر، جاہل، ظالم اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ ڈاک کی جانب سے قومی دن کے موقع پر خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری۔ سعودی عرب کے 92ویں قومی دن کے موقع پر حکومت کے محکمہ ڈاک سبل نے 3 ریال مالیت کا ایک خصوصی یادگاری ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہ ٹکٹ شاہ عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سعودی عرب کے قیام اور اتحاد کی یاد میں جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ ڈاک نے 5 ریال کی مالیت میں ایک پوسٹ کارڈ بھی جاری کیا، جس میں بقول سعودی حکومت ان 8 اہم منصوبوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو سعودی عرب کے مستقبل کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جرمن چانسلر اولف شولز نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین پر حملے کے نتیجے میں روس سے تیل اور گیس کی رسد میں کمی کے بعد قدرتی وسائل سے مالا مال خلیجی ریاستوں کے ساتھ توانائی کی نئی شراکت داری پر اتفاق ہو جائے گا۔ جرمن چانسلر نے یہ بات ہفتے کے روز جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان سے ملاقات کے بعد کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یوکرین میں جنگ کے موضوع پر بات چیت کی ہے۔ جرمن چانسلر نے واضح کیا کہ یوکرین کی اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کی جنگ میں حمایت کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ ہم ایسا کرتے رہیں گے اور روس کو یوکرین سے اپنی فوجیں واپس بلانی ہوں گی۔ فوج کو متحرک کرنے کے اعلان کے خلاف مظاہرے، سینکڑوں گرفتار۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے ملک میں فوج کو متحرک کرنے کے احکامات کے خلاف احتجاج کرنے والے سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے ملک گیر مظاہروں کے دوران متعدد شہروں میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا۔ روس میں سیاسی گرفتاریوں پر نظر رکھنے والی ایک آزاد ویب سائٹ OVD Info کے مطابق 700 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں ماسکو میں 300 سے زیادہ اور سینٹ پیٹرز برگ میں تقریباً 150 افراد شامل ہیں۔ یہ مظاہرے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب بدھ کو ولادیمیر پوتین نے یوکرین میں لڑنے والی اپنی رضاکار فورس کو مضبوط کرنے کے لیے ریزرو فوجیوں کو بلانے کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ 18 سے 65 سال کی عمر کے زیادہ تر روسی مردوں کو خود بخود ریزرو فوجی کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں چین اور انڈیا نے یوکرین میں جاری جنگ کے معاملے پر روایتی اتحادی روس کی حمایت کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس یوکرین جنگ کو بامعنی مذاکرات کے ذریعے ختم کرائے۔ چین اور انڈیا کی جانب سے کیے جانے والے اس مطالبے کو قدرے حیرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ چین کی جانب سے روس کی ٹھوس حمایت میں کمی آنے پر امریکی حکام نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چین نے روس کی فوجی ساز و سامان بھجوانے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے، جس سے روس جنوبی کوریا اور ایران پر انحصار کرنے پر مجبور ہوا ہے، جبکہ روس کی سپلائی لائن میں بھی کمی آ رہی ہے۔